الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ومنيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنی نیابت اور خلافت کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اور خود انسان کی ہدایت اور تربیت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، تاکہ انبیاء اکرام علیہم السلام آ کر انسانوں کو ان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد بتلائیں کہ تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور تمہارا مبدأ کیا ہے، معاد کیا ہے، اور پھر درمیان کا زمانہ میعاد کیسی ہو۔ تو گویا کہ اس سبق اور تعلیم کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے گئے ہیں، تاکہ انسانوں کو ان کی اصل منزل کا پتہ دیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور سرکار دو عالم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آتے ہیں، یعنی نبوت کے جتنے کمالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ختم ہو چکے ہیں۔ اب نبوت کا کوئی بھی کمال ایسا باقی نہیں ہے جس کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نبی کے لانے کی ضرورت پیش آئے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ کہ جب نبی دنیا کے اندر بھیجے گئے تو نبیوں کو معجزہ دیا گیا۔ معجزے کا لفظ اعجاز سے ہے، اعجاز کا مطلب عجز سے، یعنی عاجز کر دینے والی چیز۔ ایسا کوئی کمال اور کرشمہ نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں کہ جس سے گویا کہ عام انسان ظاہر کرنے سے عاجز ہے۔ تو گویا کہ عام طاقت بشری تک وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ ہاں، اس نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ معجزاتی طور پر اس کمال کو ظاہر کرتے ہیں، اس کمال کو معجزہ دور کے اندر معجزات دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا تاکہ اس وقت کی امت اور قوم اور اس وقت کی انسانیت یہ سمجھ لے کہ یہ نبی جو اپنے ہاتھ سے اس کمال کو ظاہر کر رہا ہے، یہ کمال کوئی دوسرا انسان نہیں ظاہر کر پا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی
ہماری تعلیم و تربیت کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے اس نبی کو بھیجا گیا ہے، چنانچہ وہ انسانی اس عاجز ہونے کے بعد اس نبی پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ نبیوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر معجزات دکھائے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، سب نبیوں کو عملی معجزات عطا کیے، عملی معجزے دیے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی معجزے دیے، تمام کے تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی معجزے دیے۔ عملی معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عامل کی ذات موجود ہے اس وقت تک معجزہ بھی موجود ہے۔ جب عامل کی ذات پردے میں چلی جاتی ہے، یعنی وصال کر جاتی ہے، تو اب وہ معجزہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے۔ وصال کر جاتی ہے تو اب وہ معجزہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا کہ آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر جب نکالتے ہیں تو وہ سورج جو چاند کی طرح چمکتا ہے، آپ اپنے عصا کو پھینک اژدہا بن جاتا ہے، پھر اس کی دم پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر وہ عصا بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس طریقے کے جتنے معجزات ہیں سب عملی معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے پر اس کو بینائی عطا کر دی جاتی تھی۔ آپ ایک مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اور اس میں پھونکتے ہیں، وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے، تو یہ ایک عملی معجزہ ہے۔ تو گویا کہ جتنے بھی معجزات انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے عملی معجزات تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معجزہ دیا گیا کہ جو کہ علمی معجزہ تھا، اور علمی معجزہ کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا گیا، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علمی معجزہ دیا گیا، اور وہ علمی معجزہ قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ فرقان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ فرقان حمید ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن کریم یہ وہ علمی معجزہ ہے کہ یہ علمی معجزہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ عالم کی ذات بھرے پردہ خفا میں چلی جائے، لیکن علم کا یہ معجزہ قیامت تک پھر بھی باقی رہتا ہے۔ سرکار سے ہٹ کر پردہ خفا میں چلے گئے، وصال فرما گئے، لیکن آپ کا یہ علمی معجزہ اب بھی باقی ہے۔ اس علمی معجزے کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر کہ معجزہ یہ نبوت کی دلیل ہے، جب تک دلیل باقی ہے تو دعویٰ بھی باقی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ علمی معجزہ نبوت بھی باقی ہے، گویا کہ خود قرآن کریم یہ خود جو ہے ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ علمی معجزہ چونکہ نبوت کی دلیل ہے، اور دلیل چونکہ اب تک قائم اور دائم ہے، اس کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قائم اور دائم ہے۔ چنانچہ قیامت کی صبح تک بھی کوئی جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مخاطب ہوگا۔ اب آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی قسم کے ذیلی اور بروزی نبی کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ آپ کی ذات پر سارے کمالات نبوت ختم کر دیے گئے۔ تو آپ کو یہ سارے کمالات نبوت ختم کر دیے گئے، تو آپ کو یہ علمی معجزہ دیا گیا، اور ایسا علمی معجزہ کہ جس کا آج تک کی انسانیت اس کا کوئی جواب نہ دے سکی، اس لیے کہ معجزہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس وقت کی انسانیت جو اس کا انکار یا اناد کرتی ہے تو اس کا جواب دے کے دکھائے، اس انسانیت جو اس کا انکار یا اناد کرتی ہے تو اس کا جواب دے کے دکھائے، اس طرح کا عملی معجزہ ظاہر کر کے دکھائے۔ لیکن جب کوئی نہیں کر سکتا تو پھر وہ مجبور ہوتا ہے اس بات پر کہ اگر وہ حق اور انصاف کا انسان ہے تو وہ نبوت اس نبی کی قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر ہر دم اور ضدی ہے تو انکار کر کے اللہ علیہ وسلم کو جو علمی معجزہ دیا، یہ علمی معجزہ بھی بماغ دہل قیامت تک کے لیے اعلان کرتا ہے کہ فاتو بصورت من مثلی، کہ اس قرآن کریم جیسی ایک صورت ہی اگر بنا کے لے آؤ تو ہم تمہارے دعوے کو مان لیں گے۔ تو گویا کہ قرآن کریم نے کھلم کھلا یہ چیلنج کر دیا کہ قرآن کریم جیسا صورتیں بنا کے دکھائے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو قرآن کریم جیسی ایک سور بنا کے دکھائے، ایک سور نہیں بنا سکتے تو قرآن کریم کی جیسی ایک آیت بنا کے دکھائے۔
فلیاتوا بحدیث مثلی، ایک حدیث ایک آیت بھی اس جیسی بنا کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیلنج قیامت تک باقی ہے اور آج تک انسانیت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی ہے، تبھی تو آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ تو علمی معجزہ تو ایسا آپ کو عطا کیا، پھر عملی معجزات بھی آپ کو وہ تمام کے تمام عطا کیے جو پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے تھے۔ لیکن ان تمام عملی معجزوں میں سے ایک عجیب و غریب کمال کا معجزہ، اسراء و معراج کا معجزہ آپ کو عطا کیا گیا، اور یہ رجب کا مہینہ، اس رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ رجب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رجب شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، مقامی احادیت میں بلا کر ملاقات کیے ہے، وہاں کی احادیت میں بلا کر ملاقات کیے ہے، وہاں کے عجائب و غرائب پردہ غیب کے دکھائے ہیں، اس لیے کہ ظاہر شہر اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، قرآن میں کہا اس لیے ہم اس کو اسراء و معراج کا معجزہ دے رہے ہیں، اس لیے اپنے پاس بلایا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کا معجزہ دے رہے ہیں، اس لیے اپنے پاس بلایا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی عظیم الشان جو نشانی ہے غیب کے پردے کے اندر وہ ان کو دکھائیں۔ لہٰذا شہر اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسراء و معراج کے معجزے کو ظاہر فرمایا، اور یہ ایسا عملی معجزہ ہے کہ ایسا عملی معجزہ کسی دوسرے یہ نبی کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا ہے، ایسا عملی معجزہ، کیونکہ اس عملی معجزے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر وقت کے اندر سفر کرتے ہیں، بیت سیر ہوتی ہے، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، پھر آسمانوں سے اوپر پھر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اوپر مقام شریف الاقلام سے اوپر مقام احدیت عرش معلیٰ، گویا کہ بیداری اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں کیا۔ یہ کوئی عجیب و غریب خواب نہیں تھا کہ آپ نے وہ خواب دیکھ لیا، نہیں، بلکہ حقیقت میں اس جسم و جان کے ساتھ، جس کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گئے اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے مختصر وقت میں، اسریٰ بعبدہ لیلاً من المسجد، مختصر وقت، حالانکہ اسرا یسری کہتے ہیں، رات کے کو لے جانے کو اسرا کہتے ہیں، لیکن لیلن کا اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رات کا بھی مختصر وقت، یہ نہیں کہ پوری رات اس کے اندر صرف ہو گئی ہو، بلکہ لیلن نکرہ لائے، اس کے اندر تعمیم کر دی کہ بہت مختصر سا وقت رات کا تھا جس کے اندر یہ پوری سیر ہوئی ہے۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، یعنی بیت اللہ سے من المسجد الاقصی۔ یہ قرآن کریم نے اس معجزے کا ذکر کر دیا کہ یہ اسراء و معراج کا معجزہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا، اور یہ ایسا عملی معجزہ ہے کہ باقی انبیاء کی زندگیوں کے اندر بھی ایسا عظیم الشان معجزہ موجود نہیں ہے۔ بھی آسمانوں پر اٹھایا گیا، لیکن وہ چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، قرآن نے کہا ان کو بلند مقام پہ ہم نے اٹھا لیا، یعنی چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں، اور وہیں پر ان کا وصال ہوا اور وہ جنتوں کے اندر موجود۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ یہ ہے کہ ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور وہ اس وقت دوسرے آسمان پر ہیں، دوسرے آسمان تک ان کو اٹھایا گیا، دوسرے آسمان پر ہیں، اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت اور حمایت فرمائیں گے، اور اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے، نصرت اور حمایت فرمائیں گے، اور اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو جمع کر کے یہ وعدہ لیا تھا اور یہ عہد لیا تھا کہ ایک نبی کو میں بھیجوں گا تمہارے بعد، تم سب کے سب نبی اس نبی پر ایمان لے کے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور تم اس پر ایمان لے کے آنا،
وَلَا تَنْصُرُنَّ اور ضرور بضرور تم اس نبی کی مدد اور نصرت بھی کرنا. تو تمام انبیاء نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے اس پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن نصرت اور مدد کا موقع تو تب ملے گا جب ہمیں اس کا زمانہ ملے، یا وہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہم اس کی نصرت مدد کریں. روایات میں آتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہر نبی، روایات میں آتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہر نبی اپنے زمانے میں دعا کرتا رہا، رب ذوالجلال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا فرما تاکہ ہم اس کی نصرت و مدد کریں. لا تنصرن کا جو عہد ہے اس کو ہم پورا کر پائیں، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. میں دعا کرتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم آ جائیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ظاہر ہوں، ہم ان کی نصرت و مدد کی یہ سعادت بھی حاصل کریں. فرمایا کہ دعا کسی کی قبول نہیں ہوئی. کس کی قبول ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی. مسیح ابن مریم کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ مجھے وہ زمانہ اس کی دین کی نصرت و مدد کر سکوں. ان کی دعا قبول ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں آئیں گے اور وہ اس دین اسلام کی نصرت کریں گے اور اسلام کا پرچم بلند کریں گے. اور کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا. حدیث میں آتا ہے لا یبقى من الارض بیت مدر ولا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا کلمہ اسلام داخل کر کے چھوڑیں گے. بعزی عزیز و بذل ذلیل، کوئی خوشی سے اس کو قبول کر لے تو کر لے، ورنہ زبردستی اسلام کا پرچم بلند کر کے رہیں گے. وہ ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت میں آئیں اس وقت یہ سارا، وہ ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت میں آئیں اس وقت یہ سارا کا سارا نظارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آسمان پر محفوظ رکھا اور قرب قیامت اتاریں گے جب قتل دجال ہوگا، کیونکہ دجال اس کائنات کا فتنہ اس کائنات کا دجال ہے. وہ دجال اکبر جب ظاہر ہوگا، اس دجال اکبر کو قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں سے اتاریں گے. ظاہر ہے کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے قتل کے لیے نبوت کی استعداد چاہیے. نبوت کی ولایت اس کے لیے کافی نہیں ہے، وقت کا ولی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. ہاں، وقت کا نبی یعنی نبوت کی استعداد چاہیے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا. حالانکہ بظاہر ضابطے کی کاروائی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم، ہادی اعظم ہے اور ادھر وہ فتنہ اعظم ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل کیا جاتا، یعنی ہادی اعظم وہ مذل اعظم کو قتل کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہ چیز سرکار دو قتل کا کام یہ کرے، یہ کام تو نبی کا، اس نبی کی عظمت کے منافی تھا. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ کام نہ دیا، بلکہ انہی کے بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن دونوں کے زمانوں میں بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے چن لیا تاکہ ان کے کم درجے کا جو نبی ہے وہ آ کے اس کو قتل کرے گا. ان کے کم درجے کا جو نبی ہے وہ آ کے اس کو قتل کرے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبوت کی استعداد رکھتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، کیونکہ نبوت کا دائرہ جب کھینچا گیا ہے تو ابتدا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی اور انتہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی. اس لیے کہ پرکار سے جب دائرہ کھینچا جاتا ہے تو سب سے پہلے مرکزی نقطہ متعین کیا جاتا ہے. مرکزی نقطہ متعین کرنے کے بعد اب پینسل کو گھمایا جاتا ہے تو ایک نقطہ ابتدا ہوتا ہے، دوسرا نقطہ انتہا ہوتا ہے. ابتدا اور انتہا آپس میں مکمل ہو جاتا ہے. اب پرکار جب ہٹاتے تو وہ مرکزی نقطہ ظاہر ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مثال اس مرکزی نبوت کی ہے کہ نبوت کی ابتدا آپ کی ذات سے ہوئی. خود نبی فرماتے ہیں میں تو اس وقت سے نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا. اللہ نے میری روح کو نبوت اس وقت سے عطا تیار ہو رہا تھا. اللہ نے میری روح کو نبوت اس وقت سے عطا کر کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت سے نبی تھا ابھی آدم پانی اور گارے کے درمیان تھا.
تو گویا کہ مرکزی نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی. تو دائرہ نبوت کی ابتدا ہوئی تو آدم علیہ السلام مبدا اور منتہا چونکہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں تو دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مماثلت رکھ دی. اور قرآن کریم میں فرما دیا ان مثل عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی ہے. آدم کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. آدم کو آسمانوں سے زمین پہ لا کے آباد کیا، عیسیٰ کو ہم نے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ آباد کر دیا. تو دونوں میں مماثلت رکھی ہے. اور جب یہ پرکار ہٹی ہے تو اس مرکزی نقطہ یہ سرکار دو عالم کی نبوت ظاہر ہوگی. جو بنا پہلے تھا ظاہر آخر میں ہوا. اسے نبی فرمایا انا اول خلقا، میں بنا سب سے پہلے ہوں، مجھے نبوت سب سے پہلے ملی ہے. وہ آخر باسا، اور میں ظاہر سب سے آخر میں ہوا ہوں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب پرکار ہٹتی تو اب مرکزی نقطہ ظاہر ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی نبوت، آپ کو یہ مرکز اور آپ کی نبوت کا فیضان ہے جو سارے نبی بارک وطالع نے آپ کی عظمت شان کے منافی سمجھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے دجال اکبر کو قتل کریں. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دجال اصل میں یہود میں سے نسل، وہ یہودی نسل ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے اپنے زمانے میں اناد، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے اپنے زمانے میں اناد کیا، مخالفت کی اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اسی اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود بے بابود کی گویا کہ فنا کے لیے، ان کی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مقرر فرمایا آسمان پر موجود. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ جانے کا سفر ایسا کہ اس قسم کا سفر کسی اور نبی کو حاصل نہیں کہ آپ یہ دوسرے تیسرے آسمان پر نہیں بلکہ مقام احدیت تک پہنچے ہیں. مقام احدیت تک گویا کہ آپ نے یہ 10 معراجیں کی، 10 معراجیں. پہلے آسمان کی معراج، پھر چوتھے آسمان کی معراج، پھر 5ویں آسمان کی معراج، پھر 6ٹھے آسمان کی معراج، پھر 7ویں آسمان کی معراج. یہ 7 معراجیں تو آسمانوں کی ہوئیں. اور ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. ایک مسافر مناسب رفتار سے سفر شروع کرے تو 500 سال میں یہ پہلے آسمان تک پہنچتا ہے. پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے حجم، وہ 500 سال کی مسافت ہے. آسمان کی جو موٹائی ہے حجم، وہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر دوسرے آسمان کی موٹائی اور اس کا حجم وہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر اس کے بعد دوسرے سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. پر سدرۃ منتہا تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، اور سدرۃ منتہا کا حجم 500 سال کی مسافت. پھر اوپر اس سے مقام شریف الاقلام تک پہنچنے میں 500 سال کی مسافت، پھر اس کا حجم 500 سال کی مسافت. پھر مقام شریف الاقلام سے جو عرش معلیٰ تک پہنچنے کا 500 سال کی مسافت. اب آپ اندازہ کر لیجئے یہ پوری مسافت کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا کا پورا سفر رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کر کے آ گئے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. اسے تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے. ڈھیر ہو جاتی ہے. تبھی دشمنان اسلام نے سب سے زیادہ اس معجزے پر قدغن لگانے کی کوشش کی. کہا گیا وہ امپاسبل، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں، انسان کیسے جا سکتا ہے؟ آج سے 15 سال پہلے میں گلاسکو میں تقریر کر رہا تھا، اسکاٹ لینڈ میں. تو اسرا معراج کے واقعہ بیان کیا تو ایک ڈاکٹر سائنٹسٹ سے کھڑے ہو گئے، سوال جواب کی سیشن شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا؟ امپاسبل. ہماری سائنس ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ پاسبل نہیں ہے، نہیں جا وسلم گئے ہیں، امپاسبل نہیں جا سکتے. کیسے جا سکتے؟ اسرے کے درمیان میں ایسی گرمی، سردی، طبقہ زمہریہ، طبقہ ناریہ، کیا حوال آتے ہیں، پاسبل نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی گئے ہیں. کہتا نہیں، تقریر تو آپ یہ کہیں کہ نبی گئے ہیں، قرآن کا بھی یہ دعویٰ نہیں کہ نبی گئے ہیں. تو بڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ جی پھر کیا مطلب؟ میں کہا نہیں، لے جائے گئے ہیں.
قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی وہ ذات پاک ہے ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے. کبھی اس کی کسی کمزوری کا کوئی خیال نہیں لانا کہ کمزور ذات نہیں، بڑی طاقتور ذات ہے. اسریٰ بھی لے گئی اپنے بندے کو. تو اللہ تو میں کہ لے جا سکتا ہے نا، اللہ کی قدرت تو ہے. اس وقت تو ٹونی بلیئر جو وزیر اعظم ہوتا تھا، میں کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس ٹونی بلیئر کے بعد جا نہیں سکتے، لیکن اگر وہیں سے آنے کے لیے لاؤ بھی اس کو ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں لاؤ، آپ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا کہ نہیں؟ تو آپ جا نہیں سکتے لیکن لے جائے جا سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ جو سفر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جا نہیں سکتا، میں کہ گئے نہیں، لے جائے گئے ہیں، پورے اعزاز کے ساتھ بلایا گیا ہے. تو اسلام جو ہے براق کی سواری لے کر آئے ہیں اور عزت و اعزاز کے ساتھ لے کے گئے. ہر آسمان کے اوپر جو ہے فرشتے نے پوچھا کہ کون، دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کہ خود بلائے گئے یا خود آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے بلائے گئے ہیں. اچھا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوتے. ہر آسمان پہ بلائے گئے ہیں کہ نہیں بلائے گئے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا. بخاری کی حدیث. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعزاز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے. ایسا معجزہ. تو لہذا اس معجزے کا جواب چونکہ آج کی مادی دنیا کے پاس بھی نہیں، تو سب سے زیادہ اس پہ شبہات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی نہیں، خواب تھا، نیند میں تھے، سوتے میں دیکھا بھی کیسے پاسبل ہے کہ آپ جب واپس آئیں تبھی بیت المقدس کی کنڈی ہل رہی ہو اور بستر جو آپ کا ابھی تک گرم ہو اور اتنے مختلف وقت کے اندر آگے کیسے پاسبل ہے؟ نہیں بھائی، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی خود ہی پاسبل ہے. نہیں بھائی، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی خود ہی آپ کی پاسبل کر رہی ہے. ایسی جو ہے وہ ٹائمنگ کی ایسی تھیوریاں پیش کر رہی ہے کہ ہاں پاسبل ہو سکتا ہے، وقت ایسا رکے کہ جناب سب کچھ طے ہو سکتا ہے. تو معلوم ہی ہوا. تو یہ اسراء و معراج کا معجزہ اللہ تبارک و تعالی رجب کے مہینے میں عطا فرمایا. اور اس میں چند نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں آسمانوں پر. اور یہ 10 معراجیں ہیں، ٹوٹل 10 معراجیں ہیں. اللہ اکبر. علماء اہل دل فرماتے ہیں کہ اصل میں 10 معراجوں میں 10 ہجری کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بالکل اسی طریقے سے 10 ہجری آپ کی آخری دنیا سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد آپ اللہ سے جا کے ملیں گے. چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ملاقات 10 ہجری میں ہو گئی، آپ دنیا سے وصال فرما گئے. تو یہ 10 معراجیں ہوئی. دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہ چند نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اور اس سے پہلے بیت المقدس کے اندر جب آپ پہنچے ہیں، وہاں آپ نے جب جماعت کروائی تو وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود، جس میں مثالی سے موجود ہونے کا بھی قول ہے اور جس میں عنصری کے ساتھ موجود ہونے کا بھی قول ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سب موجود. کیوں؟ ظاہر ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کی وجہ سے سارے کے سارے نبی آپ کی نبوت پر ایمان لا چکے ہیں. اس سے آپ فرماتے ہیں انا النبی الامین، نبی تو اپنی امتوں کے نبی ہیں اور میں امت کا نبی تو ہوں، لیکن سارے کے سارے نبی بھی میری گویا کی امت ہے. میں سارے نبیوں کے نبی ہوں. انا نبی الانبیاء. اس لیے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ اس عہد کے اندر جو سارے نبی شامل. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سب کو نماز پڑھائی. تو خیر، تو کہنے کا مطلب یہ آسمانوں پر ملاقات. سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات. اس ملاقات کے اندر لطیفہ یہ ہے، نقطہ یہ ہے، اس لیے ملاقات کروائی کہ ایک تو یہ کہ ابو الآدم ہے، یہ ابو الانسان ہے، لہذا انسانیت کے باپ سے آپ کی پہلے ملاقات ہو. پھر ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، وہ باپ سب سے زیادہ عظمت و عزت والا، سب سے پہلے اس سے ملاقات. جیسے ہم بھی اپنے گھروں میں جاتے ہیں ہوم ٹاؤن تو سب سے پہلے اپنے ابا سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، والد سے سب سے پہلے ملاقات ہو کیونکہ گھر کا سربراہ اور سب سے اہم ہے. باپ سے ملاقات. تو ابو الانبیاء سے سب سے پہلے ملاقات.
اور پھر اس میں یہ لطیف اشارہ دیا کہ جیسے آدم علیہ السلام جو آپ کے باپ ہیں، یہ باپ پر جو آزمائش آئی اور جنت کے اندر ایک شیطان دشمن کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی ان کو آسمانوں سے زمین کی طرف، ایسی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ کے علاقے کے دشمن بھی آپ کو تنگ کریں گے، آپ بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ سے ہجرت کریں گے۔ تو گویا کہ دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے ہجرت کی نوبت پیش آئے گی، جیسے تمہارے باپ کو پیش آئی ہے ایسے اس بیٹے کو بھی پیش آئے گی۔ اس کے ذہنی طور پہ آپ تیار رہیں کہ وقت آئے گا کہ مکہ سے ہجرت فرمائیں گے۔ اور جیسے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کے یہاں پر ابو الانبیاء بن گئے اور ابو البشر بنے ہیں اور یہاں پر ان کی ذریت و نسل و فیضان پھیلا، ایسے مدینہ طیبہ میں جب آپ ہجرت کریں گے، وہ ہجرت گاہ میں جب پہنچیں گے، وہاں سے پھر آپ کا فیضان پھیلے گا اور اسلام کا پھریرہ پورے عالم کے اندر بلانے میں سکہ بٹھا دیا۔ اپنی مثال آپ یاران مصطفیٰ، اس لیے آدم علیہ السلام سے ملاقات، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات اس لیے کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جو آپ کی دین کی نصرت کے لیے اتارے جائیں گے زمین میں، اس لیے تعارف کروایا جا رہا، ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ اور چونکہ ایک نسبی قرابت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں، لہذا دونوں کے ایک آسمان پر دیکھا، ان سے ملاقات کی، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کے اندر یہود اول نمبر ہوں گے، اور یہود اپنی سازشوں اور کارستانیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے تکلیفیں پہنچاتے رہے، یہاں تک اپنے مکر کی وجہ سے ان کے قتل کی بھی منصوبے بنائیں گے، بالکل اسی طریقے اے محمد آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ یہود دنیا کے اندر، مدینہ کے اندر آپ کے خلاف سازشیں کریں گے اور آپ کے قتل کی ہم نے محفوظ رکھا اور آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچایا اور وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں، اور آ کر پھر دوبارہ سے ان کو تہس نہس کریں گے، بالکل اسی طریقے سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تیسرے آسمان پر یوسف، اللہ اکبر، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کا مقصد، اس میں ایک مقصد تو یہ کہ یہ بتلانا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری و بشارت دی کہ اے میرے حبیب تیری امت و تعالی نے یہ خوشخبری و بشارت دی کہ اے میرے حبیب تیری امت کا ہر امتی جب جنت میں داخل ہوگا اس کو میں حسن یوسف عطا کروں گا۔ حسن یوسف لے کر جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس یوسف کا حسن آپ کو آنکھوں سے دکھلایا۔ اے حبیب اس حسن کو دیکھ کر تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ تیرا ہر امتی اس حسن و جمال کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے یوسف سے ملاقات ہوئی، اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جیسے اپنوں سے، اپنے خون سے، خونی رشتوں سے یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچی اور اپنے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈالا، اپنے رشتہ داروں پر مطمئن نہ ہوں، آپ کے اپنے خونی رشتہ دار آپ کے دشمن ہوں گے۔ جب آپ کلمہ حق بلند کریں گے تو خونی رشتے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، کہیں چچا دشمن ہوگا، کہیں دوسرے خونی رشتے دشمن ہوں گے، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کو ایونچولی اللہ تبارک و تعالی نے سربلند فرمایا، ایسی آپ کو بھی اللہ تبارک کر سکے۔ اس تسلی کے لیے ملاقات۔ اور چوتھی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی، وہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جیسے ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر جو قلم سے لکھا کرتے تھے، کیونکہ دنیا میں کاغذ پر قلم سے لکھنا سب سے پہلے یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی ادریس علیہ السلام کو عطا کیا، لہذا قلم آپ کی ایجاد ہے، آپ نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ یہ وہ سلاطین اسلام کو آپ نے، سلاطین کو جو آپ نے جو خطوط دعوت نامے کے کرنے ہیں اور دعوت اسلام کے پیش کرنے ہیں، تو اس کے قلم کا موجد یہ ادریس ہے، اس ادریس سے آپ کی ہم ملاقات کروا رہے ہیں۔ چاچے وہی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین دنیا کو خط لکھے دعوت اسلام کے، تو اس سے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ اور پھر یہ بھی بتلانا تھا کہ ادریس علیہ السلام کو ورفعناہ مکان علیہ، بلند مقام عطا کیا ہے کہ سب سے بلند مقام آپ ہی کو عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ہارون علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی
کہ یہی وہ ہارون پیغمبر ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کی بات مانی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مرتد ہونے والوں کو قتل کروایا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے ساتھ بھی یہ مشرکین مکہ جب آپ کے ساتھ عداوت کریں گے اور میدان بدر جب سجے گا تو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کریں گے، اور وہی ہوا کہ اللہ ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کریں گے، اور وہی ہوا کہ میدان بدر کے اندر پھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے سورما قتل کیے گئے۔ جیسے وہاں مرتدین قتل ہوئے، اسی طریقے سے فرمایا کہ آپ کے جو تحقیق سے سارے کے سارے قتل کیے جائیں گے۔ اس لحاظ ہارون علیہ السلام کی ملاقات، اور پھر اس لحاظ ہارون علیہ السلام کی ملاقات، اور پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے ملک شام کے اندر جبارین سے جہاد کیا، اور جہاد کے نتیجے میں آپ نے ملک شام کو فتح کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا آپ بھی یہ جبارین سے یعنی مشرکین سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ آپ ملک شام کو فتح کریں گے۔ چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح دکھلائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع کے ہاتھ میں ملک شام فتح ہوا۔ تو اے پیغمبر آپ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ملک شام فتح ہوا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں، آپ کی نسل میں آپ کے دعا مانگی تھی اللہ ایک ایسا پیغمبر بھیج دے کہ جو مکہ کی بستی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو اس کی دعا بن کر آپ آئے ہیں۔ کیونکہ خود آپ فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، یہ بیت اللہ کے معمار ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، یہ بیت اللہ کے معمار ہیں، اور یہ بیت اللہ آپ کا قبلہ ابدی ہوگا، لہذا آپ اس ابراہیم سے ملاقات کر لیں، جد امجد بھی ہیں، اور ان کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کی تعمیر مکمل کروائی، ان سے ملاقات۔ تو یہ 7 آسمانوں پر یہ 7 پیغمبروں سے 8 پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آگے سفر آپ کا جاری ہوا، یہاں تک کہ مقام احدیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور یہ سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دیکھا، دیدار کیا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ ہے۔ سے دیکھا نہیں، بات اصل بھی یہ تھی جب آپ کا سراپا خود اللہ کے سامنے آ گیا تو آپ کا پورا وجود ہی آنکھ بن گیا اپنے خالق اور مالک کو دیکھنے میں، لہٰذا آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی دیکھا، ہر طرح گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کیا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے 3 تحفے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے 3 تحفے عطا فرمائے، 3 تحفے، پہلا تحفہ 5 نمازیں عطا کی گئیں، اس پر تفصیلی گفتگو پھر کبھی کروں گا، لیکن اتنا یاد رکھیں یہ نماز کا تحفہ اس موقع پہ ملا ہے، اور ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کے جو تحفہ دے گا وہ تحفہ کتنا عظیم و شان ہوگا۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے بعد یہ حاضریاں ہوتی رہی، 9 حاضریاں ہوئیں، تخفیف ہوئی یہاں تک کہ 5 نمازیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا لا یبدل قول لدی، اے میرے حبیب ہم جو کہہ دیتے وہ اس کا حکم بدلتا نہیں ہے، ہم نے 50 نمازیں فرض کی تھی اور آپ کی درخواست میں اس کو 5 کر دیا ہے، ہم نے اس کی کوانٹٹی تو 5 کر دی ہے لیکن کوالٹی 50 ہی کی رکھیں گے، تیرا امتی 5 پڑھے گا، ہم اس کے نام اعمال میں 50 لکھیں گے۔ آج 50 نمازیں لکھی جاتی، یہ تحفہ ملا۔ اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیا آمن الرسول بما انزل، یہ آخری آیا، یہ بطور تحفہ کہتے، اس کو پڑھا کرو، بڑا راز ہے اس میں، اس کا اہتمام کرو، اس میں سب کچھ ہی بندے نے مانگ لیا، اور یہ وہ بطور تحفے کی ملی ہیں، بطور تحفے کو چیز دی گئی اور اس کے اندر راز نہ ہو، 20 دفعہ تلاوت کر کے دعا کیا کرو، کوئی ایسی دعا نہیں پھر قبول نہ ہو، یہ وہ راز ہے، یہ آخری آمن الرسول۔ اور تیسرا تحفہ یہ دیا، اے میرے حبیب آج تجھ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تیری امت میں جب تک کوئی تک شرک کے اندر مبتلا نہ ہوگا اس کے گناہ کبیروں کو ہم خود معاف کر دیں گے۔ پر کتنا بڑا تحفہ ہے، یعنی شرک سے بچیں، گناہ کبیرہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں،
فرمایا کہ گناہ کبیرہ اگر وہ شرک سے بچتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہم اپنی رحمت سے اس کے آپ کی وجہ سے اس کے گناہ کبیروں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ تین تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر عطا فرمائے۔ ان کی تفصیلات پہ جانے کا وقت نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ یہ معراج کا سفر اور یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں، اور میں نے بتایا کہ رجب حدیث میں رجب شہر اللہ کا مہینہ ہے۔ جب اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مہینے میں اپنی شان دکھانے کے لیے ایک رات مقرر فرمائی، لیلۃ المعراج۔ اور شعبان فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے نبی فرماتے ہیں، اور شعبان میں آپ اس میں بھی ایک رات عطا فرمائی لیلۃ البرات، شب برات۔ اس شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے امت کو معاف کر دیتے ہیں، ہوتے ہیں لیلہ مبارکہ بنا دیتے اس رات۔ اور پھر رمضان کا مہینہ فرمایا شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھ دی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے اندر پوری کی پوری امت کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پر ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، دن ہو یا رات ہو ہر وقت اللہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پر ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، دن ہو یا رات ہو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو 3 راتوں پر ان دنوں کی فضیلت ہے، مہینوں کی فضیلت ہے۔ جس طریقے سے رمضان کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، شعبان کی فضیلت لیلۃ البرات کی وجہ سے ہے، اور رجب کی فضیلت لیلۃ المعراج کیا کرتے ہیں۔ آج یہ بھی بدعت ہو گیا، وہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ کہاں سے سب نہیں، احادیث بھری پڑی ہے۔ یہ نادانی اس لیے کرتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کو فضیلت دی، ایسے لیلۃ البرات کی وجہ سے شعبان کو فضیلت دی ہے، اور پھر لیلۃ المعراج کی وجہ سے رجب کے مہینوں کو فضیلت دی۔ اور خود نبی نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان و شہر امتی، اور شعبان جو رمضان جو میری امت کا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ صحیح حدیث آپ جانتے ہیں کہ جیسے رجب شروع ہوتا تھا نبی کیا دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آخر رجب میں کون سی خاص بات ہے کہ نبی نے اتنے مہینے گزر گئے، کسی مہینے کے اندر ایسی دعا نہیں کی۔ شعبان کے بارے میں خاص دعا کر رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ رمضان تک پہنچے کی دعا کر رہے ہیں، اس کا راز تو سبھی جانتے ہیں کہ رمضان تو رمضان ہی ہے، لیکن رجب و شعبان کا راز آپ بتا دیجیے۔ نبی نے جمادی الثانی کے بارے میں کیوں نہیں بول دیا، ربیع الثانی کے بارے میں کیوں نہیں بول دیا، خاص رجب کے بارے میں کہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان؟ لیلۃ المعراج ہے، اور شعبان یہ اللہ کے نبی کا مہینہ ہے، اس میں لیلۃ البرات ہے۔ اور رمضان تک پہنچنا، فرمایا رمضان تک پہنچنا، وہاں برکت نہیں مانگی، کہا رمضان تک بس پہنچا دیجئے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے کہ وہ تو رمضان تو سراپا برکت ہے، وہ ہے میری امت کا مہینہ، بس میرا امتی اس تک پہنچ ہی گیا، اس کا پہنچ جانا ہی بخشش کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روایت کے ساتھ درایت کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ عقل و فہم اور دانش کے ساتھ بھی آپ دیکھیں احادیث کس طریقے سے کنیکٹ ہو رہی ہیں، اور نبی کس طریقے سے ان مہینوں کے اندر فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیلۃ المعراج کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات میں جو تحفے ہمیں عطا کیے گئے ان تحفوں کو سینے سے لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوہ